آپ نبی کی تعریف کریں تو ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، آپ ولی کا عرس منائے، بزرگوں کی تعریف کریں، ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. لیکن خود ان کے بارے میں کیا تعریف کرتے ہیں ذرا سنیے. دیکھتا ہوں مولانا جرجیز صاحب کے تقریر کے بعد کتنے لوگ ہیں، کتنے محبت رکھنے والے ہیں کہ جاؤ مولانا کا آنے جانے کے خرچ کے برابر پیسہ ہم دے کے جائیں گے. اگر نہیں دے کے جاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اسلام کی بے عزتی اور کیا ہوگی. یہ مسلم لاک ڈاؤن کے بعد بہار کی دھرتی میں پہلا پروگرام ہے. جہالت دیکھو کیسے کیسے جاہل بھرے جماعت میں. لاک ڈاؤن کے بعد پہلا جلسہ ہے، مولانا جرجیز کے آنے جانے کا ہی خرچہ دے دو یار، کرایہ مانگ رہا ہے. اور اگر نہیں دیتے ہو تم چندہ، اس سے بڑھ کر اسلام کی کیا بے عزتی ہوگی. یعنی جرجیز کو چندہ نہیں دیا تو اسلام کی بے عزتی ہوگی. چلو اس پر ابھی ہمارا وہ نہیں ہے، اس کے بعد ذرا سنیے کیا بولا ہے. میں آپ سے یہ گزارش کر کے جانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے اب شہنشاہی خطابت حضرت مولانا محمد جرجیز صاحب چترویدی اٹاوہ یو پی تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات ان کی تقریر کو بڑی دل جمی، ہلہ نہ کریں، شورغل نہ کریں، بڑی شانتی کے ساتھ ان کی تقریر کو سنیں. ان کی تقریر کو سننے کے لیے پورے عرب و عجم، پوری بھارت کے اندر اللہ نے ایسی تقریر کا ملکہ دی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی مذہب میں، کسی بھی مسلک میں اتنے اچھے، اتنے بڑے اور اتنے کم عمر میں ایسا خطیب ابھی ہندوستان پہ نظر نہیں آ رہا ہے. ہندوستان پاکستان میں ایک پر ایک خطیب تو ہیں، لیکن سبوں پر فائق حضرت مولانا جرجیز صاحب چترویدی ہیں اور ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے دین ہے. قدرت نے ایسی قوت گویائی اور ایسی زبان پہ مٹھاس اور ملکہ عطا کی ہے کہ پوری دنیا میں ایک تقریر کا دھوم مچایا ہے. کچھ لوگوں نے تو یہاں تک مبالغہ آرائی کی ہے کہ حضرت آدم کے بعد آج تک کی تاریخ میں مولانا جرجیز جیسے خطیب ہی دکھائی نہیں ملتا ہے، ثبوتوں میں نہیں ملتا ہے. کچھ لوگوں نے تو یہاں تک مبالغہ آرائی کی ہے کہ حضرت آدم کے بعد آج تک کی تاریخ میں مولانا جرجیز جیسے خطیب ہی دکھائی نہیں ملتا ہے، ثبوتوں میں نہیں ملتا ہے. حضرت مولانا کی تقریر سننے کے بعد آپ حضرات ان سے مصافحہ کر کے ضرور تعاون کریں. میں بھی بیٹھا رہوں گا، دیکھوں گا. السلام علیکم. کتنی بڑی توہین ہے یار. داؤد علیہ السلام کی خطابت کیا تھی جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے آسمان کے پرندے ٹھہر جاتے تھے، دریا کی روانگی ٹھہر جاتی تھی، پہاڑ جھومنے لگتے تھے. سرکار کی خود فساد کا کیا علم ہے؟ تیرے آگے یوں ہے لچے دبے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، یوں جانیے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. وہ رسول اللہ کی فساد تھی. مولا علی کی فساد کا کیا تھا؟ آدم سے لے کر آج تک جرجیز جیسا خطیب ہی پیدا. یہ تو بیچارہ چنے کے جھاڑ پہ چڑھا کے گیا اس کو، لیکن اسی جلسے میں جرجیز نے خود اپنے منہ سے اپنی پوتری کری. کہاں بھائی میں تو گندا آدمی ہوں، میرے ساتھ خود میری قوم کیا حال کرتی ہے. ہم کیا کریں یار، میں نہیں مذاق اڑاتا. اب اس کی قوم نے اس کو خود مذاق بنا دیا. اب اسی کی زبانی سنی، اس کی قوم نے اس کو کیا مذاق کیا اس کے ساتھ. لوگ نام بھی بگاڑنے لگے. کمینوں نے ایک جگہ اشتہار میں مولانا جرجیز چترویدی نہ لکھ کے چوترویدی لکھ دیا. اب ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے دنیا میں. اب ہم کیا کریں؟ کمینوں نے ایک جگہ اشتہار میں مولانا جرجیز چترویدی نہ لکھ کے چوترویدی لکھ دیا. اب ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے دنیا میں. اب ہم کیا کریں؟ اس لیے اب اترویدی چترویدی کا لفظ کاٹیے اشتہاروں سے، مت لگائیے. صرف مولانا. اب آپ لوگ بھی ایک غلط کر، جرجیز عالم. جرجیز میرا نام جرجیز عالم نہیں ہے. غصہ آتا ہے جب جرجیز عالم دیکھ لیتا ہوں اشتہار میں، لگتا ہے میں ہوئی نہیں جرجیز عالم، بھاگ جاؤں. میرا نام جرجیز عالم نہیں ہے، میرا نام محمد جرجیز ہے. چاہو تو انصاری لگا سکتے ہو کیونکہ میری برادری ہے. ایک جگہ بنگال کے اس ماحول میں تقریر کرنے گئے، بالکل ایسا ماحول تھا. وہ کہتا اب میں دعوت دیتی ہوں، مولانا جرجیز آئے گی، تقریر فرمائے گی. اس نے ہمیں لڑکی بنا دیا. اناؤنسر اور لال گولا کی طرف تقریر کرنے گئے. وہ ہم سے کہہ رہا ہے اب میں آپ ادب کے ساتھ بیٹھی ہے سب لوگ، میں آپ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں. اپنے آپ کو بھی لڑکی بنا رہا ہے اور میرا اناؤنسمنٹ. اب میں آپ کے سامنے میں مولانا جرجیز چترویدی کو بلاتی ہوں. کیا ان لوگوں کو مائک پکڑا دیا گیا. آپ ہنس رہے ہیں، میری آنکھوں میں آنسو تھے اس وقت. دیکھیں کیا بنا رہا ہے مولانا جرجیز. جرجیز بھی نہیں، مولانا جرجیز. کہاں سے کھینچ کر لائے گول جرجیز. لگ رہا ہے پتہ نہیں ہم وہاں سے ناگالینڈ سے آ رہے ہو. مولانا جرجیز آئے گی، تقریر فرمائے گی. میں نے پوری تقریر کی
और फिर वो लोग जब गाड़ी पे हमें छोड़ने गए ट्रेन में दूसरे दिन सुबह ट्रेन में, तो उधर भी मजा। अब हम कोई चलो, अब जैसी गाड़ी हमसे कहते हैं ढुकिन दादा ढुकिन, हमने क्या गाड़ी खुल गया। और मैं जल्दी से घुस गया, मैंने कहा ये ढुकिन क्या होती है, ये ढुकिन और गाड़ी खुल गया और मैं जल्दी से चढ़ गया गाड़ी में चलती हुई। अब वो बाय बाय टाटा होने लगी, कहता मौलाना साहब हाँ, आइंदा साल फिर आएगी। हमने कहा ऑपरेशन करा के आएगी। अब खैर इसका ऑपरेशन तब जेल में ही होगा, ऑपरेशन कराने की तमन्ना रहेगी बेचारी की, वरना बंगाल जाता दोबारा ऑपरेशन करा के, वो तमन्ना रहेगी। बहरहाल चलिए, मैं क्या इनके बारे में इनका मजाक उड़ाऊं यार। कुदरत ने, अल्लाह ने खुद इनको जलील और रुस्वा कर दिया है। इनकी ज़बानी भी इनको रुस्वा किया गया और गैरों के हाथों भी इनको रुस्वा किया गया, और खुद इन्हीं की जमात के लोगों के जरिए भी इनको रुस्वा किया गया। ये सरापा रुस्वा है, दुनिया में भी जलील है, आखिरत में भी जलील है। इसलिए आदत कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान।